سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے دلدل۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 24 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ فاضل خان کو بیٹی کے جذبات میں وہ گرم جوشی مفقود نظر آئی جس کی اسے توقع تھی۔ میری گڑیا ٹھیک تو ہے نا؟ اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے اس نے اس کا ماتھا چوما۔ جی پاپا، وہ مختصراً بولی۔ چندا تم فکر مت کرو، تمہیں اغوا کرنے والے کا میں وہ حشر کروں گا کہ دنیا اس کا تماشا دیکھے گی۔ وہ خاموش رہی تھی۔ وہ چند لمحے اپنی بیٹی کے اداس چہرے کو دیکھتا رہا، پھر مستفسر ہوا۔ گڑیا، اس نے تمہارے ساتھ کوئی بدتمیزی تو نہیں کی نا؟ نہیں پاپا، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ دیکھو گڑیا، تمہارے انداز سے مجھے لگ رہا ہے کہ تم پاپا کے لیے دل میں کافی بدگمانیاں چھپائے بیٹھی ہو۔ پاپا کی جان، تمہیں اصل بات کا پتہ ہی نہیں۔ وہ ایک پیشہ ور مجرم ہے اور اس کی میرے ساتھ دشمنی کی وجہ وہ نہیں ہے جو اس نے تمہیں بتلائی ہے۔ میری غلطی فقط اتنی ہے کہ میں اس کے گھر کی قیمت اس کی توقعات سے کم لگا چکا تھا۔ باقی سارا افسانہ اس نے خود سے گھڑا ہے۔ پاپا، میں نے تو اس کے متعلق آپ سے کوئی استفسار نہیں کیا۔ تو کیا میں نہیں جانتا کہ تمہارے دل میں کیا ہے؟ تمہارا باپ ہوں، ایک اجنبی مجرم کی باتوں نے تجھے پاپا سے بدگمان کر دیا ہے۔ پاپا، اس نے مجھ سے اس قسم کی کوئی بات ہی نہیں کی۔ بے شک براہ راست بات نہ کی ہو، لیکن مجھ سے فون پر گفتگو کرتے وقت اس کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ تمہارے دل میں اپنے پاپا کے لیے بدگمانیاں پیدا ہو جائیں۔ پاپا، اس نے صرف آخری دن میرے سامنے آپ سے بات کی تھی۔ اس وقت وہ شراب کے نشے میں تھا۔ اس حالت میں اس نے میرے کپڑے بھی پھاڑ دیے۔ پھر جانے کیا خیال اس کے ذہن میں آیا کہ اس نے میری بندشیں کھول کر مجھے نئے کپڑے پہننے کو دیے اور کار کی چابی میرے حوالے کر کے کہا کہ میں گھر چلی جاؤں۔ کیا تجھے اس جگہ کا پتہ معلوم ہے؟ جی پاپا۔ وہ دیوار گیر کلاک پر نظر ڈالتے ہوئے بولی، جو 7:30 کا ٹائم بتا رہا تھا۔ اچھا، اب تھوڑی دیر تک انسپیکٹر تیرا بیان لینے آئے گا۔ اس کے سامنے تم نے ایسی ویسی کوئی بات نہیں کرنی۔ ایسی ویسی بات سے آپ کی کیا مراد ہے پاپا؟ وہ کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے بولا، مطلب یہ کہ وہ موبائل پر جو بکواس کرتا رہا ہے وہ انسپیکٹر کے سامنے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح اس نے اگر تیرے سامنے مظلوم بننے کے لیے کوئی کہانی گھڑی ہے تو وہ بھی انسپیکٹر کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ بس مختصراً یہ بتانا ہے کہ یہ اغوا برائے تاوان تھا اور اس کے علاوہ تیری اس سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے پاپا، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب ذرا اس جگہ کا محل وقوع بتلا دو جہاں اس نے تمہیں قید رکھا تھا۔ جواباً اس نے مکان کا ایڈریس دہرا دیا۔ گڈ ہو گیا، اس نے کھڑے ہو کر کہا۔ اب تم ریسٹ کرو، میں ذرا اس مکان کی تلاشی پولیس سے پہلے لے لوں، ہو سکتا ہے وہ اپنا کوئی سراغ چھوڑ گیا ہو۔ جی پاپا، اور فاضل سر ہلاتا ہوا باہر نکل گیا۔ بیٹی کے رویے اور لہجے سے اسے محسوس ہوا تھا کہ وہ اس کے دل میں چھپی بدگمانیوں کو رفع کرنے میں ناکام رہا ہے، لیکن یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ رفتہ رفتہ وہ سنبھل جاتی اور حالات معمول پر آ جانے تھے۔ ہزار بدگمانیاں ہوتیں مگر اتنا وہ جانتا تھا کہ اس کی بیٹی اس کی طرح اسے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ اسماعیل رات بھر کا بھوکا تھا، گھر سے وہ صرف چائے پی کر نکلا تھا، اس لیے پہلا ہوٹل آتے ہی وہ اندر گھس گیا اور تگڑے قسم کے ناشتے کا آرڈر دے کر ٹیبل پر پڑا اخبار اٹھا کر اس پر سرسری نظر دوڑانے لگا، یہاں تک کہ بیرے نے پرتکلف ناشتے کی ٹرے اس کے سامنے لا کر رکھ دی۔ اخبار نیچے رکھ کر وہ ناشتے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ناشتے کے دوران ہنا کی آواز اس کی سماعتوں میں گونجتی رہی۔ ہاں یا نہ میں جواب دو، جا رہے ہو یا نہیں؟ گڈ، موبائل ساتھ لے جانا نہ بھولنا۔ موبائل نہ بھولنا مطلب اب رابطہ رہے گا؟ مگر یہ تو آستین میں سانپ پالنے والی بات ہوگی۔ مگر میں کب اس سے رابطہ رکھنا چاہتا ہوں؟ ایک دوسری سوچ نے جواب مانگا، پھر موبائل کیوں ساتھ لایا ہے؟ اس نے جیب سے ہنا کا موبائل نکال کر ٹیبل پر رکھ دیا، مگر اس کے ساتھ یہ ایک احتجاجی سوچ اس کے دماغ میں ابھری۔ اس نے بھی تو ایک بہت بڑے خطرے سے میری جان بچائی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بھی اس کی کوئی چال ہو، آخر اپنے باپ کی لاڈلی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آخر اتنی مسکالیں۔ لیکن میرے ساتھ ہمدردی، بات حلق سے نہیں اتر رہی۔ اسے ضرورت ہی کیا ہے؟ میں نے تو اس پر بے جا تشدد کیا، اسے تھپڑ مارے، بے لباس تک کر دیا، آخر مجھ سے ہمدردی وہ کیوں کرنے لگی؟ شاید میری کہانی سن کر اسے ترس آ رہا ہو، لیکن یہ بات تو وہ خوب جانتی ہوگی کہ میں نے موقع ملتے ہی اس کے باپ کو قتل کر دینا ہے۔ کیا اپنے باپ کے قاتل سے بھی وہ رابطہ رکھنا چاہے گی؟
شاید میرے نزدیک آنے میں بھی اس کا یہی مقصد ہو کہ اس طرح وہ اپنے باپ کو دردناک موت سے بچانا چاہتی ہو، لیکن میں اس کے فریب میں آ جاؤں گا، یہ اس نے کیسے سوچ لیا؟ یہ تو ہر خوبصورت لڑکی کا خیال ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی مرد کی مت مار سکتی ہے۔ چلو جو ہوگا دیکھا جائے گا، فی الحال تو آج کا سوچیں کہ ابھی کیا کرنا ہے۔ اس نے سر جھٹک کر ان خیالات سے پیچھا چھڑایا۔ اچانک اس کے ذہن میں اس تھانے دار کا خیال آیا جس نے فاضل خان کا مہرہ بن کر اس پر ظلم ڈھایا تھا۔ انسپیکٹر حکم داد، اس کا نام اس کی یادداشت میں محفوظ تھا۔ اس کا قرض بھی تو بے باک کرنے والا ہے۔ ناشتے کے برتن سائیڈ پر کرتے ہوئے اس نے بیرے کو آواز دے کر چائے لانے کو کہا۔ چائے پی کر اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے بل منگوا کر ادا کیا اور بیرے کو ہلکی سی ٹپ دیتے ہوئے ہوٹل سے باہر چل پڑا۔ ہینا کا موبائل اس نے وہیں ٹیبل پر چھوڑ دیا تھا کہ چلو کسی غریب کے کام آ جائے گا، مگر وہ بمشکل چند قدم لے سکا ہوگا کہ اسے بیرے کی آواز سنائی دی۔ بابو جی موبائل۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہ موبائل پکڑے اس کی جانب تیزی سے آ رہا تھا۔ اسماعیل نے شکریہ ادا کرتے ہوئے موبائل اس سے لے لیا۔ شاید قدرت کو یہی منظور ہے۔ وہ ہوٹل سے باہر آ گیا۔ اس کا ارادہ پرانے مکان پر جانے کا تھا اور وہاں سے بائک لینے کے بعد وہ انسپیکٹر کی تلاش میں نکل سکتا تھا۔ انسپیکٹر دلشاد کو اسماعیل کا محلہ تلاش کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ جس جگہ اسماعیل کا گھر ہونا چاہیے تھا وہاں اسے ایک عمارت تعمیر ہوتی نظر آئی۔ مزدوروں سے اس نے مالک کا نام پوچھا مگر وہ اس کے نام سے لا علم تھے۔ ٹھیکیدار کے بارے میں پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ تھوڑی دیر تک آنے والا تھا۔ وہ اس کے انتظار میں وہیں رک گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی ٹھیکیدار آ گیا۔ وہ ادھیڑ عمر کا ایک کرخت شکل آدمی تھا۔ مجھے دلشاد امین کہتے ہیں، اس نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے اس کی جانب مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ جی کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ اس نے بے دلی سے اس کا مسافے کے لیے بڑا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ دلشاد نے کہا مجھے اس زیر تعمیر عمارت کے مالک کا نام پتہ کرنا تھا۔ کیوں؟ ٹھیکیدار مشکوک لہجے میں بولا۔ ہوگی کوئی بات، ہوگی کوئی ضرورت۔ دلشاد کا لہجہ مزاح کا رنگ لیے ہوئے تھا۔ بھائی صاحب میں آپ کو نہیں جانتا اور ایسے انجان بندے کو معلومات دینا مجھے منظور نہیں۔ ٹھیکیدار کے لہجے کا روکھا پن واضح تھا۔ چلو تعارف کروا دیتا ہوں۔ اس نے اپنا سروس کارڈ جیب سے نکال کر اس کی سمت بڑھاتے ہوئے کہا۔ فدوی کو انسپیکٹر دلشاد امین کہتے ہیں۔ او انسپیکٹر صاحب! ٹھیکیدار کا لہجہ یکدم خوشگوار ہو گیا تھا۔ سوری میں آپ کو پہچانتا نہیں ہوں نا، اس لیے۔ کوئی بات نہیں۔ دلشاد سروس کارڈ واپس جیب میں رکھ چکا تھا۔ تمہارا اعتراض جائز تھا۔ شکریہ سر۔ بہرحال یہ عمارت سیٹھ فاضل علی خان کی ہے۔ کیا؟ دلشاد کے لہجے میں حیرانی تھی۔ سیٹھ فاضل علی خان؟ جی تھانے دار صاحب۔ ویسے کیا بن رہا ہے؟ شاپنگ پلازا ہے سر۔ بڑی مہربانی ٹھیکیدار صاحب، آپ کا نام نہیں پوچھ سکا ہوں۔ مشکور حسین۔ اوکے مشکور صاحب، بڑی مہربانی۔ اس نے مشکور سے الوداعی مصافحہ کیا اور آگے بڑھ کر زیر تعمیر عمارت سے نزدیک موجود ایک گھر کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھولنے والی ایک عورت تھی۔ جی بھائی، وہ مستفسر ہوئی۔ بہن کوئی مرد گھر پر نہیں ہے؟ اس ٹائم تو کوئی نہیں ہے بھائی صاحب، ویسے آپ نے کس سے ملنا ہے؟ ٹھیک ہے بہن، میں بعد میں آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ اگلے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس مرتبہ دستک کے جواب میں ایک بڑے میاں نکلے تھے۔ بابا جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسے ہو؟ الحمدللہ بابا جی، دعا ہے آپ کی۔ فرمائے بیٹا، کیا خدمت کروں؟ بابا جی سید ابراہیم شاہ غازی کے بارے میں کچھ پوچھنا تھا۔ پوچھو بیٹا۔ ان سے ملنا تھا بابا جی، وہ یہ گھر بیچ کر کہاں گئے ہیں؟ بیٹا آپ کا ان سے کیا تعلق ہے؟ بابا جی نے جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کیا۔ تعلق تو کوئی نکل ہی آتا ہے بابا جی۔ دلشاد نے بات گول مول کر دی۔ بیٹا پھر اس سے ملنے کے لیے آپ کو حشر کا انتظار کرنا پڑے گا۔ کیا مطلب بابا جی؟ دلشاد نے اپنے لہجے میں مصنوعی حیرت سمولی۔ بیٹا ابراہیم شاہ، اس کی بیوی اور بیٹی ایک ظالم کے ظلم کا شکار ہو کر اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، اور ان کا بیٹا اسماعیل شاہ بھی حوالات میں تھا، بعد میں سنا وہاں سے بھاگ گیا ہے۔ کیا پتہ سچ مچ بھاگ گیا یا اسے حوالات میں ہی ختم کروا دیا گیا، یہ تو میرے اللہ کو ہی پتہ ہے۔ بابا جی میں سمجھا نہیں، آپ کی بات کا کیا مطلب ہے؟ کس کے ظلم کا شکار ہوئے ہیں اور اسماعیل کیسے حوالات میں پہنچا اور پھر وہاں سے بھاگ بھی گیا؟ بڑی عجیب باتیں بتا رہی ہیں آپ۔ بیٹا یہ ایک لمبی کہانی ہے، آؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں، کوئی چائے پانی بھی ہو جائے۔ اور دلشاد موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اس کے ساتھ گھر میں گھس گیا۔ بابا جی نے اسماعیل کے بارے میں سنی سنائی ساری باتیں اس کے گوش گزار کر دیں، جن کا لب لباب یہی بنتا تھا کہ فاضل خان نے اسماعیل کا گھر ہتھیانے کی کوشش کی اور اسماعیل کے انکار پر دونوں کے درمیان تو میں ہو گئی، جس کے بعد سیٹھ فاضل نے پولیس کو رشوت دے کر اس کی بہن کو اٹھوا لیا
اور خبر یہ اڑائی گئی کہ وہ کسی آشنا کے ساتھ پکڑی گئی ہے۔ اس کے نتیجے میں اسماعیل کے باپ ابراہیم شاہ کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ ہسپتال میں چل بسا، جبکہ اس کی ماں کو قتل کروا کر اس کا قتل کا الزام اسماعیل پر ڈال دیا گیا۔ اس کی بہن نے گاڑی کے سامنے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ اخبار میں جو خبر چھپی اس کے مطابق اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی تھی۔ آخر میں اسماعیل کے متعلق یہ سننے میں آیا کہ وہ حوالات سے بھاگ گیا۔ اب یہ واللہ علم حقیقت ہے یا یہ ہو سکتا ہے اسے بھی فاضل شاہ نے ہلاک کروا دیا ہو۔ بابا جی آپ کا کیا خیال ہے؟ ان باتوں میں کہاں تک سچائی ہے؟ بیٹا یہ ساری باتیں بالکل سچی ہیں، کیونکہ سیٹھ فاضل خان اسی محلے سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ ایک تھرڈ کلاس غنڈا تھا، اسی پیشے میں ترقی کر کے سیٹھ بن بیٹھا، اور اس کا اسماعیل سے جو جھگڑا ہوا تھا اس کا میں عینی شاہد ہوں۔ اسماعیل نے اپنی بہن کے متعلق اس کی بکواس سن کر اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا، اور فاضل خان نے اسماعیل کے خاندان سے اپنی اسی بے عزتی کا بدلہ لیا۔ وہ ایک کینہ پرور اور کمینہ شخص ہے بیٹا۔ بابا جی محلے میں کسی نے اسماعیل کے خاندان کا ساتھ نہ دیا؟ بیٹا پرائی آگ میں کوئی نہیں کودتا۔ محلے داری تو چھوڑو، ایسے حالات میں رشتہ دار بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، اور اگر بالفرض کوئی سرپھرا روایت شکنی کرتے ہوئے ان کی مدد کا ارادہ کر بھی لیتا تو بے فائدہ تھا کہ سرکار بھی تو فاضل خان کی مٹھی میں تھی۔ خیر سارے پولیس والے تو ایسے نہیں ہوتے، دلشاد کھسیانے لہجے میں بولا۔ آپ کی سوچ ہے بیٹے، ورنہ ہم نے تو ایسے ہی دیکھے ہیں۔ اچھا محلے میں ایسا کون ہے جس کے اسماعیل یا اس کی فیملی سے قریبی تعلقات ہوں؟ اختر صاحب ہیں، ان کے بیٹے شکیل سے اسماعیل کے بہت قریبی تعلقات تھے۔ اس کا گھر کہاں ہے؟ اگلی گلی میں ہے۔ بابا جی شکیل کے گھر کی لوکیشن بتانے لگے۔ ٹھیک ہے بزرگوں، اب اجازت دیں۔ آپ کی بہت بہت مہربانی، باقی کی تفصیلات میں اختر صاحب سے پوچھ لوں گا۔ دوران گفتگو انہوں نے چائے بھی پی لی تھی، اسی لیے باتونی بزرگ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اس کے ساتھ کھڑا ہوا۔ دلشاد اس سے الوداعی مصافحہ کر کے وہاں سے باہر نکلا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اختر صاحب کے گھر پر دستک دے رہا تھا۔ جی؟ ایک جوان شخص باہر آ کر مستفسر ہوا۔ شکیل سے ملنا تھا۔ فرمائیں، میں ہی شکیل ہوں۔ آپ سے تھوڑی معلومات لینی ہے، اگر کہیں بیٹھ کر بات کر لیتے۔ اندر آ جائیں، گھر میں بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ اور اس کی دعوت پر دلشاد اس کے ہمراہ ہو لیا۔ بیٹھیں، اس نے صحن میں بچھی چارپائی پر بیٹھنے کی دعوت دی۔ شکریہ۔ دلشاد بے تکلفی سے بیٹھ گیا۔ کچھ پوچھنے سے پہلے اگر آپ تعارف کروا دیتے۔ انسپیکٹر دلشاد امین۔ جی جناب، حکم کریں۔ شکیل کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ اسماعیل شاہ کو جانتے ہو؟ جی وہ میرے ساتھ سٹیل مل میں کام کرتا رہا ہے۔ شکیل تھوک نگلتا ہوا بولا۔ دیکھو جوان، دلشاد امین نے اس کی حالت مد نظر رکھتے ہوئے اسے تسلی دینا ضروری سمجھا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں اسماعیل شاہ کا ہمدرد ہوں۔ مجھے ساری کہانی کا پتہ چل گیا ہے کہ اس کے ساتھ سیٹھ فاضل نے کیا کیا ظلم کیے۔ اس کی ماں کو قتل کروا کر اس کا الزام اسی غریب کے سر منڈ دیا، اس کی بہن کی عصمت دری کی، اس کا گھر چھینا۔ ان ساری باتوں کی تصدیق میں کر چکا ہوں، اور انشاءاللہ تم دیکھو گے کہ اس پر لگے الزامات کیسے ختم ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ تمہیں اس بات کا بھی یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو راز میں رہے گی۔ اسی وجہ سے میں سول کپڑوں میں آیا ہوں، ورنہ میں وردی میں بھی آ سکتا تھا یا تجھے تھانے بھی بلا سکتا تھا۔ اور یہ تو تم جانتے ہوگے کہ تھانے میں خاموش وہی رہ سکتا ہے جو مردہ ہو۔ تھانے دار صاحب، آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے ہم غریبوں کے بارے میں اتنا سوچا۔ باقی جہاں تک تعلق ہے اسماعیل شاہ کا، تو وہ میرے بچپن کا ساتھی تھا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب اس کی نظر میں میری جو تصویر ہے وہ ایک دوست کی نہیں بلکہ خود غرض شخص کی سی ہے، کیونکہ میں اس کی مدد نہیں کر سکا ہوں۔ لیکن باخدا انسپیکٹر صاحب، میں مجبور تھا۔ مجھے اغوا کر کے مارا پیٹا گیا، دھمکی دی گئی۔ انسپیکٹر صاحب، میں ان کا مقابلہ کہاں کر سکتا تھا؟ اور جہاں تک تعلق ہے اسماعیل کا، انسپیکٹر صاحب وہ بہت ذہین، محنتی اور اچھا انسان ہے۔ وہ ڈاکٹر بننا چاہتا تھا۔ شکیل کھلی آنکھوں سے اپنے خوبصورت ماضی میں جھانکنے لگا۔ جب وہ اور اسماعیل سکول پڑھتے تھے، ریحانہ زندہ تھی، پھر وہ سٹیل مل میں کام کرنے لگے اور اسماعیل نے اپنی تعلیم جاری رکھی۔ پھر اسماعیل کی بے روزگاری اور سٹیل مل میں اس کے ہمراہ کام کرنا، آخر میں سیٹھ فاضل کے ساتھ جھگڑا اور اسماعیل کی تباہی۔ اس نے سب کچھ صاف صاف انسپیکٹر کے سامنے بیان کر دیا۔ تجھے کس نے اغوا کیا تھا؟ سیٹھ فاضل کے آدمیوں نے انسپیکٹر صاحب۔ گن پوائنٹ پر مجھے اپنی گلی سے اٹھا کر لے گئے تھے۔ کہاں؟ جگہ کا پتہ ہے؟ بہت اچھی طرح انسپیکٹر صاحب۔ شکیل نے اس مکان کا ایڈریس دہرا دیا۔ اس کے بعد کبھی اسماعیل سے ملاقات ہوئی؟ جی، ابھی چند دن پہلے ہوئی تھی۔ کہاں؟ کیسے؟ وہ یہیں آیا تھا انسپیکٹر صاحب۔
لیکن میں بزدلی کی وجہ سے اسے گھر نہ لا سکا اور باہر سے ہی اسے ٹرخا دیا۔ وہ بہت دل گرفتہ تھا انسپیکٹر صاحب، لیکن میں کیا کرتا کہ وہ سرکار کے کاغذوں میں بھی مجرم ہے اور سرکار سے بڑھ کر سیٹھ فاضل کے زیر عتاب ہے۔ اس صورت میں اسے تعلق نبھانا اپنے گھر کی تباہی کے دہانے میں دھکیلنے کے مترادف ہوتا۔ کہہ کر دلشاد کچھ سوچنے لگا۔ تھانے دار صاحب، جب آپ کو سب باتوں کا پتہ چل گیا ہے تو آپ سیٹھ فاضل کو گرفتار کیوں نہیں کر لیتے؟ شکیل اس کی سوچ میں مخل ہوا۔ گرفتاری ثبوت سے ہوتی ہے جوان۔ مجھے پتا ہے کہ اسماعیل شاہ بے گناہ ہے اور فاضل خان مجرم ہے، لیکن اسے ثابت کیسے کروں؟ فاضل خان کے خلاف گواہ اکٹھے کریں گے اور اسے عدالت میں گھسیٹ کر لے جائیں گے۔ گڈ جوان، اچھا مشورہ ہے، میرا بھی یہی ارادہ ہے۔ تو یوں ہے کہ ایک گواہ تو ہو گئے آپ۔ میں؟ مگر آپ نے تو کہا ہے کہ یہ بات ہمارے درمیان میں رہے گی اور کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گی۔ شکیل گھبرا گیا۔ دلشاد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری اور وہ بولا، بس ہر معلومات پہنچانے والا یہی کہتا ہے کہ کوئی دوسرا آگے آئے۔ دیکھو جوان، قانون ثبوت مانگتا ہے اور یہ ثبوت مجھے کہاں سے ملیں گے؟ گواہ کہاں سے آئیں گے؟ کم از کم فرشتے تو آسمان سے نہیں اتر سکتے۔ انسپیکٹر صاحب، اصل بات یہ ہے کہ سیٹھ فاضل کے خلاف گواہی دینے کا مطلب ہے اوکھلی میں سر دینا۔ ہماری پولیس گواہ کو حفاظت تو مہیا کرتی نہیں۔ عدالت جانے سے پہلے گواہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتا ہے، تو گواہ بننے کی جرت کون کرے؟ دلشاد کے نرم رویے نے شکیل میں بولنے کی جرت پیدا کر دی تھی۔ اس سے پہلے کہ دلشاد کوئی جواب دیتا، اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ جی مجید، سر سیٹھ فاضل کی بیٹی واپس آ گئی ہے۔ کیا؟ کب؟ کیسے؟ ان کے بقول 3-4 گھنٹے ہو گئے ہیں، اور وہ لڑکی خود بخود واپس آئی ہے۔ کوئی اس کا بیان لینے گیا؟ جی میں گیا تھا، مگر ذہنی طور پر وہ لڑکی ڈسٹرب تھی اور اس وقت سو رہی تھی، اس لیے صبح دوبارہ جانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، صبح میں خود چلا جاؤں گا۔ اس نے رابطہ منقطع کیا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ سر بیٹھے نا، چائے تو پی کر جائیں۔ نہیں شکریہ، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی پی ہے۔ باقی اسماعیل سے اگر رابطہ ہو تو اسے میرا موبائل نمبر دے دینا۔ اس نے کاغذ پر موبائل نمبر لکھ کر اس کی سمت بڑھا دیا، اور بتانا کہ مجھ سے ایک مرتبہ رابطہ ضرور کرے۔ ٹھیک ہے جناب، شکیل مؤدبانہ لہجے میں بولا۔ اگر کوئی تجھے تنگ کرے تو نے بھی اسی نمبر پر مجھ سے بات کر لینی ہے۔ بہت بہت مہربانی انسپیکٹر صاحب، اللہ آپ کو عزت دے۔ اور انسپیکٹر اس سے ہاتھ ملا کر رخصت ہو گیا۔ اس کے بہت سارے شبہات آج رفع ہو گئے تھے۔ میجر روہت نے کرسی سنبھالتے ہی بیرے کو کافی لانے کا آرڈر دیا۔ وہ اس وقت بدلے ہوئے حلیے میں تھا۔ بیرے کو کافی لانے سے پہلے ایک سفید فارم اس کے ٹیبل کے قریب آیا۔ کین آئی سٹ ہیئر؟ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ پلیز۔ اس نے کرسی کی جانب اشارہ کیا۔ تھینکس کہہ کر اس نے کرسی سنبھال لی۔ مجھے ڈیوی کہتے ہیں روہت صاحب، اس نے انگلش میں تعارف کروایا۔ اپنا نام اس کے منہ سے سن کر روہت اپنی حیرت پر قابو نہ پا سکا۔ آپ مجھے کیسے پہچانتے ہیں؟ میرا تعلق بلیک لیکوڈ سے ہے۔ ڈیوی کا انداز ایسا تھا گویا بلیک لیکوڈ کا نام ہی ہر سوال کا جواب ہے۔ ڈیوی صاحب، میں نے صرف یہ پوچھا ہے کہ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ آپ کا تعلق چاہے بلیک لیکوڈ سے ہے یا وائٹ لیکوڈ سے۔ میجر صاحب، بلیک لیکوڈ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ مطلب آپ میری نگرانی کروا رہے ہیں؟ یہ بات شاید آپ کے حق میں بہتر نہ ہو۔ روہت صاحب، آپ بات کو کسی اور رخ پر لے جا رہے ہیں، جبکہ میں یہاں آپ سے کوئی معاہدہ کرنے آیا ہوں۔ آپ زیادہ سے زیادہ میرے اصل حلیے سے واقف ہوں گے۔ اگر بدلے ہوئے حلیے میں آپ نے مجھے پہچان لیا ہے تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ میں آپ کی نگرانی میں ہوں۔ میری کوئی کارروائی آپ لوگوں سے پوشیدہ نہیں، اور اس طرح اپنی پرائیویسی میں کسی کو دخیل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ روہت صاحب، نہ آپ کی نگرانی کروائی جا رہی ہے اور نہ اس کی ضرورت ہے۔ آپ کا ایڈریس ہائی کمان نے آپ کے بڑوں سے لے کر مجھے بھیجا ہے۔ میں سمجھا نہیں، آپ وضاحت کرنا پسند کریں گے؟ آپ تو کنفیوز ہی ہو گئے۔ ڈیوی ہنس پڑا۔ اسی وقت بیرے نے کافی کا کپ روہت کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ آپ کافی لینا پسند کریں گے؟ نہیں، میرے لیے کوئی اچھا سا کولڈ ڈرنک لے آؤ۔ وہ براہ راست بیرے سے مخاطب ہوا، اور بیرا اسبات میں سر ہلاتے ہوئے واپس مڑ گیا۔ آپ کچھ بتانے جا رہے تھے؟ میجر روہت نے پوچھا۔ میجر صاحب، بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں پاکستان سے 20 کے قریب اعلیٰ تعلیم یافتہ جوانوں کو انڈیا میں ٹریننگ دی گئی، جو واپسی پر پاکستان رینجرز کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے۔ صرف ایک بندہ زندہ بچ سکا، جس کے بارے میں آپ کو بھی معلوم نہیں کہ وہ کراچی پہنچ چکا ہے۔ اس کا نام اسماعیل شاہ ہے۔ چلو، اب پتہ چل گیا ہے، مگر اس سے آپ کا کیا تعلق؟ وہی تو بتانے جا رہا ہوں۔ بدقسمتی سے وہ ہماری تنظیم کے کراچی کے کمانڈر کا جانی دشمن ہے، اور اپنی تنظیم کے ممبروں کی حفاظت ہمارا فرض ہے۔ پچھلے دنوں اس نے ہمارے آدمی کی بیٹی کو اغوا کر کے حب سے بے جا میں رکھا،
اب شاید وہ اسے جان سے مارنے کی کوشش کرے۔ یہ سب دیکھ کر ہم نے ضروری سمجھا کہ آپ کے علم میں یہ بات لائی جائے۔ اس مقصد کے لیے آپ کے سینئرز سے بات کی گئی تو انہوں نے آپ کا بتایا کہ وہ کراچی میں موجود ہے، اس معاملے کو ہینڈل کر لے گا۔ انہوں نے مجھ سے براہ راست بات کیوں نہیں کی؟ شاید رابطے میں کوئی رکاوٹ پیش آ گئی ہو۔ اچانک روہت کو یاد آیا کہ وہ اپنا نیا نمبر ہیڈ کوارٹرز کو نہیں بھجوا سکا۔ البتہ وہ جو رہائش استعمال کر رہا تھا اس کا ایڈریس ہیڈ کوارٹر میں موجود تھا۔ انہیں رہائش گاہ کا ایڈریس آپ کو نہیں دینا چاہیے تھا۔ اس کی بڑبڑاہٹ اتنی واضح تھی کہ ڈیوی نے آسانی سے سن لی۔ میجر صاحب، آپ کے بڑے جانتے ہیں کہ گو ہماری منزل جدا ہے، مقاصد الگ ہیں۔ جو راستے ہم استعمال کر رہے ہیں وہ بھی علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اس کے باوجود ایک دوسرے کے کام آنا ہماری مجبوری ہے کہ ہمارا دشمن مشترک ہے۔ ہم بھی اسلام اور پاکستان کے خلاف ہیں اور آپ کا تو مقصد حیات ہی یہی ہے۔ اس لیے یہ نہ ہو کہ نادانستگی میں ہم ایک دوسرے کا نقصان کر بیٹھیں، جس کا سب سے بڑا فائدہ ہمارے دشمن کو پہنچے گا۔ صحیح کہا۔ روہت نے اس بات میں سر ہلایا۔ لیکن میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ کسی طرح سے اسماعیل شاہ سے مل کر اسے فاضل خان کے حق میں ہموار کریں، کسی بھی قیمت پر، کسی بھی طریقے سے۔ فاضل خان غالباً آپ کے کراچی کے نمائندے کا نام ہے۔ ایسا ہی ہے۔ مگر ڈیوی صاحب، یہ شاہ صاحب ملے گا کہاں؟ اور اگر مل بھی گیا تو میری بات کیوں کر مانے گا؟ وہ تو صرف سورگ باشی پاشا مہاراج کو جانتا ہے۔ اسے ڈھونڈنا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اگر مجھے اس کے بارے میں معلوم ہو گیا تو ضرور آپ کو مطلع کروں گا۔ باقی آپ اسے پاشا کے حوالے سے مل سکتے ہیں۔ کسی طرح اسے اس بات پر راضی کرنا کہ وہ فاضل خان کی بیٹی، بیوی وغیرہ کو قتل کر کے یا ان کی عصمت دری کر کے اپنا بدلہ لے لے، اور جس طرح اسے فاضل خان نے اپنوں سے جدا کیا وہ بھی اسے اپنوں سے جدا کر دے۔ یہی سب سے بڑا انتقام ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کی کوئی تجویز مناسب لگتی ہے تو آپ بروئے کار لائیں۔ یوں بھی آپ کی جو شہرت سنی ہے، اس لحاظ سے یہ کام آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ بس فاضل خان کو نہیں مرنا چاہیے۔ وہ بہت قابل اعتماد اور کام کا بندہ ہے۔ ایسا بندہ شاید دوبارہ بڑی مشکل سے ملے۔ اگر ایسا کوئی مرحلہ آنے لگا تو میرا خیال ہے اسماعیل شاہ کی قربانی دے دی جائے کہ فاضل خان آپ کا بندہ نہ ہونے کے باوجود براہ راست نہ صحیح بالواسطہ آپ کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اس کا فیصلہ میں اپنے بڑوں اور اسماعیل شاہ سے ملاقات کے بعد کر سکوں گا۔ روہت حتمی لہجے میں بولا۔ اوکے، وش یو گڈ لک۔ ڈیوی نے جیب سے 100 کا نوٹ نکال کر کولڈ ڈرنک کے بوتل کے نیچے رکھا اور ہاتھ ہلاتا ہوا رخصت ہو گیا۔ روہت نے بھی اسے منع کرنے کی کوشش نہیں کی تھی کہ وہ امریکی مزاج سے واقف تھا کہ ایک ٹیبل پر گپ شپ کرنے والے دوست بھی اٹھتے وقت اپنا اپنا بل ادا کرتے تھے، تو روہت تو پھر بھی ایک اجنبی تھا۔ ڈیوی کے ہوٹل سے نکلتے ہی اس نے بیرے کو بلا کر کافی کا بل ادا کیا اور ہوٹل سے نکل آیا۔ اس کا ارادہ رہائش گاہ پر جا کے ہیڈ کوارٹر بات کرنے کا تھا۔ اسماعیل شاہ کی ہسٹری سے وہ ناواقف تھا، ہیڈ کوارٹر سے ہی اسے اس کے بارے میں تسلی بخش معلومات مل سکتی تھیں۔ فاضل، آپ کہاں ہیں؟ وہ انسپیکٹر گڑیا کا بیان لینے پہنچ گیا ہے۔ بس میں 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ بیوی کو جواب دے کر اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ وہ اس وقت اسماعیل شاہ کے ٹھکانے کی تلاشی لے کر آ رہا تھا، مگر وہاں وہ کوئی بھی ایسی چیز پانے میں ناکام رہا تھا جو اسے اسماعیل شاہ کی تلاش میں مدد دے سکتی۔ نورل، ٹائم کیا ہوا ہے؟ وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے نورل کو مخاطب ہوا۔ 5 منٹ اوپر 9 ہیں سیٹ صاحب۔ ڈرائیور، گاڑی تیز چلاؤ۔ اور ڈرائیور نے جی سیٹ صاحب کہتے ہوئے سپیڈ بڑھا دی۔ وہ گھر سے تھوڑی دور تھا کہ ایک مرتبہ پھر موبائل کی گھنٹی بجی۔ سکرین پر ڈیوی کا نام چمکتا دیکھ کر اس نے جلدی سے کال ریسیو کی۔ فرمائیں ڈیوی صاحب۔ وہ چہکا۔ بیٹی کی باخیریت واپسی نے اس کے چڑچڑے پن کو دور کر دیا تھا۔ سیٹ صاحب، میں بلو لینڈ میں ہوں۔ بلو لینڈ اس کی ایک خوبصورت کوٹھی تھی جہاں اس کے اہم اور خصوصی مہمان ٹھہرتے تھے۔ ارے کیا کہہ رہے ہو بھائی، آپ کس ٹائم پہنچے؟ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی ہے، بس میں چند منٹ میں پہنچ گیا۔ رابطہ منقطع کر کے وہ ڈرائیور سے مخاطب ہوا۔ بلو لینڈ چلو۔ جی سیٹ صاحب۔ اس نے نزدیکی یو ٹرن سے گاڑی واپس موڑ لی۔ فاضل خان گھر کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ رابطہ ہوتے ہی وہ بولا، رخشندہ مجھے کچھ دیر ہو جائے گی، تھانے دار کو بیبی کا بیان لینے دو، اس دوران تم ساتھ موجود رہنا۔ اور دوسری طرف سے ٹھیک ہے کی آواز سنتے ہی اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بلو لینڈ پہنچ گئے تھے۔ گڈ مارننگ ڈیوی صاحب۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی اس نے خوشگوار لہجے میں کہا، آئیں سیٹ صاحب۔ ڈیوی اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا۔ معانقہ کر کے وہ آمنے سامنے بیٹھ گئے تھے۔ سیٹ صاحب، ایک بہت بڑا گلہ لے کر حاضر ہوا تھا۔ خدا خیر کرے ڈیوی صاحب، اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اور آپ نے ہمیں اطلاع ہی نہیں دی۔ آخر کو تمہاری بیٹی ہماری بھی کچھ لگتی ہے۔ ڈیوی صاحب، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، اس لیے آپ کو پریشان کرنا ضروری نہیں سمجھا۔
ڈیوی کے منہ سے بیٹی کے اغوا کی خبر سن کر اسے حیرانی ہوئی تھی۔ یہ تو آپ اس لیے کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو یہ معلوم ہی نہیں کہ بیبی کتنے خطرناک گروہ کے شکنجے سے نکل کر آئی ہے۔ گروہ کہاں تھا ڈیوی صاحب، ایک ہی کنجر ہے، پرانی دشمنی کا بدلہ چکا رہا تھا، لیکن اب اس کے ساتھ میں جو کچھ کروں گا اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ اسی بات کا تو رونا ہے سیٹھ صاحب کہ آپ اصل حقائق سے لا علم ہیں۔ آپ نے اسے وہی پہلے والا اسماعیل شاہ سمجھا ہوا ہے، حالانکہ اب اس کی پشت پناہی ایک بہت بڑا گروہ کر رہا ہے۔ ورنہ تیرا کیا خیال ہے؟ بیبی کو اغوا کر کے وہ ہمارے عطاب سے بچ سکتا تھا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فاضل ہکلایا۔ ایسا ہی ہے، اور برا نہ مانے تو میں کہنا چاہوں گا کہ اس میں سراسر آپ کی بے وقوفی ہے۔ آپ نے انتقام لینا تھا تو اس کی بہن کو رکھیل بنا کر رکھ لیتے۔ اگر اس کے ساتھ اس کا زندہ رکھنا بھی ضروری سمجھتے تھے تو اسے اپاہج بنا کر زندہ چھوڑ دیتے۔ یہ کیا کہ ایک ڈگری ہولڈر 6 فٹ سے لمبے صحت مند نوجوان کو اس طرح انتقام کا جنون دے کر چھوڑ دیا؟ میں نے کب چھوڑا ہے؟ حوالات سے بھاگا ہے۔ یہ موقع اسے آپ نے ہی فراہم کیا تھا۔ اگر حوالات تک جانے کی نوبت ہی نہ آنے دیتے تو کیسے فرار ہوتا؟ بہرحال اب گڑے مردے اکھاڑنے سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ اس کا حل سوچو کہ کیا کیا جائے۔ صلح؟ میں سمجھا نہیں۔ فاضل خان کے لہجے میں حیرانی تھی۔ آپ کو اسماعیل شاہ سے صلح کرنی پڑے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا ڈیوی صاحب۔ فاضل خان اضطراب کی حالت میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کی حیثیت میرے نزدیک ایک کیڑے مکوڑے سے زیادہ نہیں۔ اس نے میری گڑیا کو حب سے بے جا میں رکھا، اس کی قیمت اسے چکانی پڑے گی۔ تشریف رکھیں سیٹھ صاحب اور آرام سے سوچیں۔ اب وہ پہلے والا اسماعیل شاہ نہیں رہا۔ وہ جتنا بھی 30 مار خان بن گیا ہو سیٹھ فاضل، اس کے سامنے میں نہیں جھک سکتا۔ ڈیوی نے سوچنے کے انداز میں صوفے سے ٹیک لگا لی۔ سیٹھ فاضل کو قائل کرنا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ بولا، اچھا تم بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ میرے پاس تو ایک ہی حل ہے ڈیوی صاحب۔ اپنے تمام آدمی اسی کی تلاش میں لگا دیتا ہوں، جہاں ملے گا پار کر دیں گے۔ سیٹھ صاحب، کیا اس کے مرنے کے بعد اس کا گروہ آرام سے بیٹھ جائے گا؟ وہ کر لیں جو ان سے ہوتا ہے۔ سیٹھ فاضل اب اتنا گیا گزرا بھی نہیں کہ اس طرح کے سڑک چھاپ گروہوں سے نہ نمٹ سکے۔ سیٹھ صاحب، وہ سڑک چھاپ گروہ نہیں ہے۔ آپ سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ اگر آپ ان سے برتر ہیں تب بھی خواہ کی دشمنی سے ہمارے کام کا حرج تو ہوگا نا؟ اب یہی دیکھ لو، جب سے آپ اپنی بیٹی کی وجہ سے ڈسٹرب ہوئے ہیں، تنظیم کی خاطر 4 آنے کا بھی کام نہیں کر سکے ہیں۔ مجھے اس کا احساس ہے اور جلد ہی میں آپ کی یہ شکایت دور کر دوں گا۔ سیٹھ فاضل کے لہجے میں کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ ڈیوی جلدی سے بولا، سیٹھ صاحب، آپ ہماری تنظیم کا سرمایہ ہیں۔ آپ کو ہلکا سا نقصان بھی پہنچ گیا تو اس کی تلافی ساری زندگی نہیں ہو سکے گی۔ اس لیے میں مشورہ دے رہا تھا کہ آپ بے فائدہ دشمنیوں سے اجتناب کریں۔ باقی اگر آپ کو یہ منظور نہیں ہے تو اس بات پر میں آپ کو کبھی بھی مجبور نہیں کروں گا۔ مہربانی ڈیوی صاحب، فاضل خان سپاٹ لہجے میں بولا۔ کچھ خفا خفا سے لگ رہے ہیں آپ۔ ڈیوی صاحب، ایک بات یاد رکھنا، میں اپنے کسی ہم وطن کی برتری برداشت نہیں کر سکتا، چاہے وہ کتنی ہی اہم شخصیت کیوں نہ ہو۔ اور جہاں تک تعلق ہے اسماعیل کا، تو اس نے تو میری بیبی کو تکلیف دی ہے، اس کو میں کیسے معاف کر دوں؟ ڈیوی صاحب، گڑیا کی چیخیں، اس کا رونا گڑ گڑانا میرے دماغ سے اسی صورت محو ہوگا کہ اس پر اسماعیل کے خون کا چھڑکاؤ کیا جائے۔ ہنا کی بے لباسی میں کب معاف کر سکتا ہوں؟ اس کا پھٹا ہوا لباس میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں۔ ہمیں تم اپنے ہمراہ پاؤ گے سیٹھ صاحب، ڈیوی بادل نخواستہ بولا۔ اسے پتا چل گیا تھا کہ اسماعیل اور فاضل کا ٹکراؤ ناگزیر ہے۔ اسے احساس ہوا کہ را کو اسماعیل کے متعلق معلومات دینا اس کی غلطی تھی۔ اسے پہلے فاضل خان کا اندیا لینا چاہیے تھا۔ اس طرح اسماعیل کے معاملے میں اس کی ہٹ دھرمی ظاہر ہو جاتی اور ڈیوی خاموشی سے اسماعیل کو راستے سے ہٹا دیتا کہ بڑے فائدے کے لیے چھوٹی موٹی قربانیاں دینا پڑتی ہیں، اور اسماعیل شاہ سے تو یوں بھی اسے براہ راست کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ان کیڑوں سے نبٹنا میں جانتا ہوں ڈیوی صاحب، آپ کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں۔ پہلے بے خیالی میں اسے ڈنک مارنے کا موقع مل گیا تھا، اب اس کی ایسی کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ اور آپ بے فکر رہیں، میں چند ہی دنوں میں گزشتہ ایام کی تلافی کر دوں گا۔ ٹھیک ہے سیٹھ صاحب، اب اجازت دیں، بس آپ کو خبردار کرنے کے سلسلے میں حاضر ہوا تھا کہ اب اسماعیل شاہ کو پہلے والا اسماعیل نہ سمجھنا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کا خاطر خواہ بندوبست کر لینا۔ آج تو آپ اپنی خدمت کا موقع دیتے۔ فاضل خان کا لہجے کا رسمی پن نمایاں تھا۔ ڈیوی کو محسوس ہوا کہ اس کی بات کو فاضل خان نے بہت شدت سے محسوس کیا ہے، مگر جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ یوں بھی کمان سے نکلا ہوا تیر اور منہ سے نکلی بات واپس نہیں آتی۔ اس نے کھڑے ہو کر کہا، شکریہ سیٹھ صاحب، پھر کبھی سہی، اور سیٹھ سے ہاتھ ملا کر وہ باہر کی جانب چل دیا۔
فاضل نے اسے دروازے تک رخصت کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ ہینا فاضل علی خان کی گفتگو کا کھوکھلا پن دلشاد سے پوشیدہ نہ رہ سکا۔ وہ جان گیا کہ وہ رٹا رٹایا بیان دے رہی ہے، مگر وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی کہ دلشاد اسے دھمکا سکتا۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی اس نے بیان قلم بند کرنے والے کو کہا، اوکے ساجد، تم باہر گاڑی میں چلے جاؤ، میں آتا ہوں۔ اور ساجد جی سر کہتا ہوا ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا۔ وہ رخشندہ فاضل سے مخاطب ہوا، بہن، اگر ناگوار نہ ہو تو میں اپنی بیٹی سے اکیلے میں چند سوال کرنا چاہوں گا۔ ضرور بھیا، وہ خوش اخلاقی سے بولی۔ یوں بھی دلشاد کی گفتگو اور باوقار انداز سے وہ کافی متاثر ہوئی تھی۔ اس کے جاتے ہی دلشاد امین نے آگے بڑھ کر ہینا کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، تجھے بیٹی کہا ہے نا، اس ناطے اگر مناسب سمجھنا تو اپنے انکل کے سوالوں کا صحیح جواب دے دینا۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو خدا را خاموش رہنا، جھوٹ نہ بولنا۔ میں بھی آپ کو مجبور نہیں کروں گا۔ پوچھیں انکل، وہ جھجکتی ہوئی بولی۔ بیٹی، ابھی تھوڑی دیر پہلے جو کہانی آپ نے سنائی ہے اس میں حقیقت کا عنصر بہت کم تھا، اور میں حقیقت سننا چاہتا ہوں۔ دلشاد کی بات پر ہینا نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ دلشاد چند لمحے اس کے بولنے کا منتظر رہا، پھر بولا، بیٹی یہ بات آف دی ریکارڈ ہوگی۔ سرکاری طور پر آپ کا وہی بیان ریکارڈ رہے گا جو آپ قلم بند کروا چکی ہیں۔ یہ بات آپ کے اور میرے درمیان راز رہے گی۔ انکل، اس میں آپ کا فائدہ؟ ایک بے گناہ کی نجات کے لیے شواہد کی ضرورت ہے۔ کون بے گناہ؟ شاید جو آپ کا مجرم ہے، اسماعیل شاہ۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد وہ دھیرے سے بولی، وہ میرا مجرم نہیں ہے، پر تیری کہانی تو کچھ اور کہتی ہے۔ وہ سچی نہیں تھی، تو سچ کیا ہے؟ وہ بے گناہ ہے، اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ یہ تو اس کا ظرف ہے کہ اس نے دشمن کی عزت کو پامال نہیں کیا۔ میں ساری کہانی سننا پسند کروں گا۔ اور ہنا دھیمے لہجے میں اغوا کے دنوں کی ساری داستان بلا کم و کاست اس کے سامنے دہرانے لگی۔ آخر میں وہ کہہ رہی تھی، انکل، ایک جوان مرد کے ہاتھ آئی بے بس لڑکی جس کے باپ کو وہ دشمن جانتا ہو، اس طرح بغیر کچھ کہے چھوڑ دینا آج کے دور میں ناممکن سا لگتا ہے، اور اس کی یہ مہربانی میں ساری زندگی یاد رکھوں گی۔ بیٹی، بڑی مہربانی کہ تم نے مجھ پر اعتماد کیا۔ یقین رکھو تمہاری یہ باتیں اس دل میں دفن رہیں گی۔ وہ ملتجی لہجے میں بولی، انکل اگر ہو سکے تو اس پر لگے الزامات صاف کر دینا، وہ واقعتاً مظلوم ہے۔ ضرور بیٹی۔ دلشاد کو وہ ہمدرد سیٹھ زادی بہت اچھی لگی۔ اب میں چلوں گا۔ اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر وہ باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ چند سپاہیوں کے ہمراہ اس مکان کا رخ کر رہا تھا جہاں ہنا کو قید رکھا گیا تھا۔ سر جی، انسپیکٹر حکم داد صاحب سے ملنا تھا۔ اسماعیل تھانے کے گیٹ پر کھڑے سنتری سے مخاطب ہوا۔ سنتری جواباً بولا، مگر وہ تو یہاں نہیں ہوتے۔ پہلے تو یہیں ہوتے تھے۔ سنتری فلسفیانہ لہجے میں بولا، پہلے تو پرویز مشرف بھی پاکستان کا صدر ہوا کرتا تھا، آج کل کہاں ہے؟ وہ تو خیر انگلینڈ میں ہے۔ انسپیکٹر صاحب کہاں پہنچے ہیں؟ اسماعیل بھی اسی کے انداز میں بولا، وہ غریب نازم آباد سے آگے نہیں جا سکا۔ اس کا موبائل نمبر مل جائے گا؟ بھائی جان، وہ نازم آباد تھانے کا انچارج ہے، یہاں پہ ہوتا تو ضرور اس کا نمبر میرے پاس ہوتا۔ چلو بادشاہو، جیسے آپ کی مرضی۔ اسماعیل گیئر بدلتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اس کا رخ نازم آباد تھانے کی طرف تھا۔ وہاں پر اسے سنتری سے حکم داد کا نمبر بھی مل گیا۔ چھٹی کے ٹائم تک وہ تھانے کے باہر ٹہلتا رہا، جب تک کہ حاکم داد کو اپنی نظروں سے دیکھ کر اس نے تصدیق نہ کر لی کہ یہی اس کا مطلوبہ آدمی ہے۔ اس کا تعاقب کرتے ہوئے اسماعیل نے اس کا گھر بھی دیکھ لیا۔ اس کا ایک اہم ٹاسک مکمل ہو گیا تھا۔ باقی کا دن اس نے چند ضروری اشیاء کی خریداری میں صرف کیا۔ شام تک وہ واپس اپنے مکان پر پہنچ گیا تھا۔ بیرونی دروازے کا تالا کھولتے ہوئے ایک سوچ اس کے ذہن میں در آئی۔ اگر تالا کھولنے کے بجائے میں دستک دے رہا ہوتا تو اندر کوئی منتظر ہوتا، پر کون ہوتا؟ اس سوالیہ سوچ کے ساتھ ہی ہنا کی شبیہ اس کی آنکھوں میں ابھری، اور اس کے ساتھ اس کی شوق آواز اس کے کانوں میں گونجی، ٹائم دیکھا ہے؟ سارا دن کہاں غائب رہے؟ پتا ہے کب سے بھوکی بیٹھی ہوں؟ کب سے بھوکی بیٹھی ہوں؟ اس نے زور سے سر جھٹکا۔ اس کو کہتے ہیں جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنا۔ موٹر سائیکل صحن میں کھڑی کر کے وہ اندرونی کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ دلشاد امین، میں تمہاری بات سے متفق ہوں کہ اسماعیل شاہ بے گناہ ہے، مگر عدالت ثبوت اور گواہ مانگتی ہے۔ اس کے علاوہ اسماعیل شاہ کا بھی پتہ نہیں وہ کہاں ملے گا۔ اور پہلے وہ بے گناہ تھا تو کیا اب تک بے گناہ ہی ہے، یا کسی ایسے گناہ کا مرتکب ہو چکا ہے جس سے وہ سزا کا حقدار ٹھہرے؟ ایس پی سکندر حیات نے دلشاد امین کی زبانی ساری تفصیلات سننے کے بعد رائے دی۔ سر، ان سارے مسائل کا حل اسماعیل کی گرفتاری ہے۔ ایسا ہی ہے، مگر جتنی جلدی اس سے رابطہ ہو جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ یہ نہ ہو وہ کوئی ایسا جرم کر بیٹھے کہ بے گناہ سے مجرم بن جائے۔
سر کبھی کبھی حالات آدمی کو مجرم بننے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے دلشاد، مگر جرم کی بھی تو اقسام ہوتی ہیں۔ کچھ جرم ناقابل معافی ہوتے ہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ جتنی جلد ہو سکے اسے تلاش کرو۔ سر میرا اندازہ ہے کہ اس کا اگلا شکار انسپیکٹر حاکم داد ہوگا۔ وہ کیسے؟ ایس پی کے لہجے میں حیرانی تھی۔ سر حاکم داد نے ہی اس کی بہن کو نہ کردہ جرم کی پاداش میں گرفتار کیا تھا، اور پھر اسے فاضل خان کے حوالے کرنے والا بھی وہی تھا۔ فاضل خان سے اسماعیل شاہ خاطر خواہ انتقام لے چکا ہے۔ باقی وہ تھوڑا مشکل ٹارگٹ ہے، اور میرا خیال یہی ہے کہ پہلے وہ آسان ٹارگٹ کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر ایسا ہے تو حاکم داد سے مل کر اسے اس خطرے سے آگاہ کرو۔ گو اس کا زمین کے اوپر ہونے سے زمین کے نیچے ہونا زیادہ بہتر ہے، مگر پھر بھی ہمارا جو فرض بنتا ہے اسے ادا کرنا چاہیے۔ ویسے بھی اگر اسماعیل گرفتار ہو گیا تو اس کا بندوبست میں ضرور کروں گا۔ اس کی پہلے بھی بہت سی شکایتیں مجھ تک پہنچی ہیں، لیکن کبھی ثبوت کی عدم موجودگی میں بچ جاتا ہے، اور کبھی کوئی اونچے لیول کی سفارش سے اس کی جاں بخشی ہو جاتی ہے۔ سر ایسے معاملات میں ہمیں کسی کی سفارش نہیں ماننی چاہیے۔ میرا بھی یہی خیال ہے، مگر عمل نہیں کر پاتا۔ کوئی نہ کوئی ایسی سفارش آ جاتی ہے جو مجھے مجبور کر دیتی ہے۔ سر اس کے لیے ہمیں بہت سے رشتوں اور تعلقات کی قربانی دینا پڑے گی۔ یار دلشاد، اکیلا چنا بھاڑ نہیں پھوڑ سکتا۔ سر کسی کو تو پہلا قطرہ بننے کی جرت کرنی پڑے گی۔ اچھا یہ بتاؤ، حاکم داد کی حفاظت کا بھی کوئی بندوبست کرنا پڑے گا یا اسے بتا دینا کافی ہے؟ ایس پی صاحب نے موضوع بدلا۔ سر وہ اسکول ماسٹر نہیں کہ ہم اس کی حفاظت کا بندوبست کرتے رہیں۔ یوں بھی اس کے پاس پورے تھانے کی نفری موجود ہے، جو مناسب سمجھے گا کرتا رہے گا۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن تم اسے خبر کیے بغیر اپنے طور پر اس پر نظر رکھنا، شاید اسماعیل سے ملنے کی کوئی سبیل نکل آئے۔ اوکے سر۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ اب اجازت دیں، اور ایس پی کے اسبات میں سر ہلانے پر وہ اس کے آفس سے باہر نکل آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کار میں بیٹھا نازم آباد کا رخ کر رہا تھا۔ تھانے کے گیٹ پر کھڑا سنتری اسے اچھی طرح پہچانتا تھا۔ السلام علیکم سر، اس نے ایڑیاں بجا کر دلشاد کو سلوٹ کیا۔ وعلیکم السلام کہتا ہوا وہ کار تھانے کی پارکنگ میں لے گیا۔ چند لمحوں کے بعد وہ انسپیکٹر حاکم داد کے آفس میں داخل ہو رہا تھا۔ خوش آمدید دلشاد صاحب، حاکم داد نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا۔ آج کہاں بھول پڑے؟ آپ سے تھوڑا کام تھا۔ تشریف رکھیں سر، پہلے یہ بتائیں کہ کیا چلے گا، ٹھنڈا یا گرم؟ نو تھینکس، ابھی ایس پی صاحب کے آفس سے چائے پی کر اٹھا ہوں۔ دلشاد نے کرسی سنبھال لی۔ ایسے پولیس والوں کی دعوت وہ ہمیشہ خوبصورتی سے ٹال جاتا تھا جہاں حرام حلال کی کوئی تمیز نہ برتی جاتی ہو۔ جیسے آپ کی مرضی سر۔ حاکم داد نے بھی اصرار کرنا مناسب نہ سمجھا کہ وہ بھی دلشاد کی کیٹیگری سے واقف تھا۔ آپ کام بتائیں۔ آپ اسماعیل شاہ نامی کسی آدمی سے واقف ہیں؟ اسماعیل شاہ؟ ایک لمحہ سوچنے کے بعد اس نے انکار میں سر ہلایا۔ نہیں سر، ایسا کوئی آدمی ذہن میں نہیں آ رہا۔ سیٹھ فاضل خان سے تو واقف ہیں؟ دلشاد نے ایک دوسرا سوال کیا۔ بڑے اچھے طریقے سے۔ اور ہاں، کہیں آپ اس اسماعیل شاہ کی بات تو نہیں کر رہے جو حوالات سے بھاگ گیا تھا؟ فاضل خان کے نام سے حاکم داد کے حافظے میں اسماعیل شاہ کا نام ابھرا۔ صحیح پہچانا، میں اسی اسماعیل کی بات کر رہا ہوں۔ کیا گرفتار ہو گیا ہے؟ حاکم داد کے لہجے میں چھپی دلچسپی بہت واضح تھی۔ نہیں، بلکہ آج کل وہ ایک خطرناک شخص کے روپ میں سامنے آیا ہے۔ اس نے سیٹھ فاضل کی بیٹی کو اغوا کر کے ہفتہ بھر اپنے پاس قید رکھا، اس سے $10 لاکھ کا تاوان وصول کیا۔ اب جہاں تک ایس پی صاحب کا اندازہ ہے، اس کا اگلا ٹارگٹ سیٹھ فاضل کو قتل کرنا یا آپ کو نقصان پہنچانا ہو سکتا ہے، کیونکہ اسے گرفتار کرنے والے آپ ہی تھے۔ دلشاد نے نپے تلے الفاظ میں اپنی بات اس تک پہنچائی۔ حاکم داد کا کہا کافی بلند تھا۔ دلشاد صاحب آپ بھی نہ بس۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے انسپیکٹر صاحب؟ کیوں نہیں ہے؟ حاکم داد کی ہنسی اب تک نہیں تھمی تھی۔ پولیس انسپیکٹر کا کام مجرم کو پکڑنا ہے، اور ایسا ہی میں نے کیا تھا۔ اب اس بات پہ کوئی الو کا پٹھا مجھ سے انتقام لے گا، اور وہ بھی ایسا آدمی جسے اگر میرا ایک تھپڑ لگ جائے تو 3 کلا بازیاں کھائے گا۔ ہمارا کام آپ کو خطرے سے آگاہ کرنا تھا، آگے آپ کی مرضی۔ اس کی ہنسی نے دلشاد کا موڈ خراب کر دیا تھا۔ برا نہ مانیے گا دلشاد صاحب، میں آپ کا مذاق نہیں اڑا رہا، بس ہنسی اس بات پر آ رہی ہے کہ اب پولیس انسپیکٹر ایک ایسے مجرم سے چھپتے پھریں گے جو خود حوالات سے بھاگا ہے۔ ایک ایسا فرد جو لازمی کسی پولیس والے کو دیکھتا ہوگا تو اس کی شلوار گیلی ہو جاتی ہوگی۔ ویسے یہ دور رس خیال ایس پی صاحب کی عقل کامل میں کیسے آیا؟ اور بالفرض اس نے ایسے سوچ ہی لیا تھا تو آپ جیسا آفیسر اس پر مہر ثبت کرنے کے لیے میرے پاس دوڑا چلا آیا۔ حاکم داد صاحب، میں ایک دفعہ پھر سنجیدگی سے آپ کو متنبہ کر رہا ہوں کہ احتیاط کرنے میں آپ کا فائدہ ہے۔
یہ نہ ہو کہ آپ کو بعد میں پچھتانے کا موقع بھی نہ ملے۔ دلشاد امین نے کرسی چھوڑ دی۔ ٹھیک ہے دلشاد صاحب، پر آپ بیٹھیں تو صحیح، کچھ گپ شپ کرتے ہیں۔ دلشاد کو حاکم داد کی طنز کے لبادے میں لپٹی ہوئی ٹھیک ہے بہت بری لگی۔ وہ بمشکل اپنے جذبات پر قابو پاتا ہوا بولا، نہیں سر تھینکس، اب میں چلوں گا۔ حاکم داد نے بھی اصرار نہ کیا اور اس کا مسافے کے لیے بڑا ہوا ہاتھ تھام کر گویا اسے جانے کی اجازت دے دی۔